دوستو، جامع ترمذی کی ایک روایت ہے جس کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ بوڑھے لگ رہے ہیں، مجھے آپ بوڑھے لگ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین دوست کون تھے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک لمبا عرصہ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے صرف چند بال جو ہے وہ آخری وقت تک سفید ہوئے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیل لگایا کرتے تھے تو وہ چھپ جایا کرتے تھے، وہ بھی نظر نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال انتہائی گھنے تھے، لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کچھ بوڑھے بوڑھے لگ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ نبا نے اور سورہ تکویر، ان 5 سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کون کون سی صورتیں دوستو؟ سورہ ہود جو کہ 13ویں سپارے میں موجود ہے، سورہ واقعہ جو کہ 27ویں سپارے میں موجود ہے، سورہ مرسلات جو 29ویں سپارے کی آخری صورت ہے، سورہ نبا جو 30ویں سپارے کی پہلی صورت ہے، اور سورہ تکویر جو آخری سپارے کی 4تھی صورت ہے۔ ان 5 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ان 5 صورتوں کو جب آپ پڑھیں، اس کے ترجمہ اور تفسیر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا جو گزر چکے ہیں ان کا اور ان کی قوموں کا ذکر کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا، کس طرح وہ اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں یہ ذکر کیا۔ اسی طرح سورہ واقعہ میں اللہ نے دائیں ہاتھ والوں کا، بائیں ہاتھ والوں کا اس طرح قیامت کی منظر کشی کی اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں۔ سورہ مرسلات کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ ہے، اور جو جھٹلانے والے ہیں قیامت کے دن کو ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے جہنم کا نقشہ کھینچا ہے۔ اسی طرح سورہ نبا کے اندر بھی اللہ نے حشر کا، جہنم کا، جنت کا اور ججمنٹ ڈے کا یعنی آخرت کے دن کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اسی طرح سورہ تکویر کے اندر بھی اللہ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے۔ تو ان 5 صورتوں کا تعلق جو ہے وہ ہماری آنے والی زندگی سے، قیامت کی ہولناکیوں سے، حشر کی زندگی سے، آخرت کے دن سے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 5 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو دوستو، ان 5 صورتوں میں سے ایک سورت، سورۃ النبا، جو کہ میرا آج موضوع ہے، اس کی ترجمہ اور تفسیر، تھوڑی تشریح آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور آپ لوگوں کو بھی جو کچھ سنا، جو کچھ سنیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ دوستو، سورہ نبا اما پارے کی جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلی سورت ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عما یتساءلون، وہ باہم کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس عظیم یعنی اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، وہ جس کے بارے میں وہ باہم اختلاف کرتے ہیں، وہ خبر جس کے بارے میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ سیعلمون، یہ جو سین استعمال ہوا ہے یہ مستقبل کی وہ خبر جو کہ ان قریب ہونے والی ہو، اس کے لیے یہ سین کا لفظ آتا ہے، اور مستقبل کی وہ خبر جو کہ تھوڑی دور ہو اس کے لیے سوفا کا استعمال ہوتا ہے، یعنی سوف یعلمون ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر میں جان جائیں گے۔ سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، ان قریب وہ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں پھر ان قریب وہ جان لیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو قیامت کی خبر دیتے تھے، آخرت کی بات کرتے تھے، جنت کے بارے میں بتاتے تھے، جہنم کے بارے میں بتاتے تھے، یا دوبارہ اٹھنے کے بارے میں بتاتے تھے، آخرت کی زندگی کے بارے میں بتاتے تھے، تو وہ سرے سے انکار کرتے تھے۔ کفار مکہ
دوبارہ اٹھنے کے قائل نہیں تھے، ان کا اس بات پر ایمان نہیں تھا کہ ہماری یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، اس بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ اختلاف جلدی ختم ہو جائے گا، عن قریب وہ اس دن کو، جس دن کے بارے میں، قیامت کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں، عن قریب وہ اس کو جان لیں گے۔ دوسرا اختلاف وہ اس قرآن مجید کے بارے میں بھی کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن مجید پڑھ کر سنایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو کہانت ہے، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ اللہ کا کلام تھوڑی ہے۔ وہ اس پر یقین نہیں کرتے تھے جو میرا اور آپ کا یقین ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا، عن قریب وہ اس دن کو دیکھ لیں گے، قیامت کے دن کو، عن قریب ان کی یہ ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ مومنین بھی آپس میں اختلاف کرتے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا، حشر کا، جنت جہنم کا ذکر کرتے تھے، لیکن ان کا یہ شک، ان کا یہ اختلاف ان کے یقین کو بڑھاتا تھا، جبکہ کفار کا جو اختلاف تھا وہ مذاق کے طور پہ ہوتا تھا، استہزاء کے طور پہ ہوتا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کیا کرتے تھے، جبکہ ایمان والوں کا اختلاف ان کے ایمان کو بڑھاتا تھا آخرت کے دن پر۔ اب اللہ تعالیٰ آگے اپنی توحید کا، توحید ربیت کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ جو نظام کائنات ہے، اب آپ لوگ دیکھیے گا آگے اللہ تعالیٰ کی جو آیات آ رہی ہیں کہ جو نظام کائنات، جو نظام زندگی، یعنی جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، یہ سب بنانے والا، کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں ہم نے زمین کو بچھونا بنایا؟ کیا یہ جو زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، یہ اب پھیلی بھی جو زمین ہے، کیا ہم نہیں ہیں کہ ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے؟ کتنی بڑی زمین ہے، تو اس زمین کو اللہ نے جو فرش بنایا ہے، بچھونا بنایا، یہ اللہ نے بنایا۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنایا، پھر اس زمین کو ڈس بیلنس نہ ہو، زلزلے نہ آئے اس میں، اللہ نے اس کے اوپر کیا کیا؟ پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ یہ جب بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، K1 ہے، K2 ہے، اور بڑی بڑی ہمالیہ کی چوٹیاں ہیں، اور بڑے بڑے جو پہاڑ آپ دیکھتے ہیں آپ کے مشاہدے میں، ان کو اللہ نے زمین میں گاڑا ہے تاکہ یہ زمین ڈس بیلنس نہ ہو، زمین کا توازن جو ہے وہ برقرار رہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس۔ جس طرح لباس آپ کے جسم کے سارے عیوب چھپا لیتا ہے، آپ کے جسم کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس طرح یہ رات کا اندھیرا بھی کیا کرتا ہے کہ ساری چیزوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ہر چیز اس رات کے اندھیرے کے اندر کیا ہوتی ہے؟ سما جاتی ہے۔ یہ رات کا اندھیرا ہر چیز کو کیا کرتا ہے؟ ڈھانپ لیتا ہے۔ یہ رات کا نظام اللہ نے بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے تمہارے لیے دن کو معاش کا ذریعہ بنایا، معیشت کا ذریعہ بنایا۔ یہ دن کو جو ہم نکلتے ہیں، روزمرہ کی جو ہماری روٹین ہوتی ہے، ہم معاش کے لیے نکلتے ہیں، اپنی روزی روزی کے لیے نکلتے ہیں، تو اللہ نے اس دن کو ہمارے لیے کیا بنایا ہے؟ معاش کا ذریعہ بنایا ہے۔ روزی روٹی تلاش کرنے کا اللہ نے ہمیں یہ دن کو جو ہے اللہ نے بنایا ہے کہ بندے اس میں نکلیں اور اپنے رزق کو تلاش کریں۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان۔ یہ جو آسمان آپ دیکھتے ہیں بغیر ستونوں کا، کیا کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ ایسا آسمان بنا دے جس میں ستون نہ ہو؟ کوئی عمارت ایسی کھڑی کر دے اتنی بڑی جس میں پلر نہ ہو؟ یہ جو آسمان آپ دیکھتے ہیں اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے 6 آسمان اور اوپر جو ہے وہ بنائے، 7 آسمان اللہ نے بنائے ہیں بغیر ستونوں کے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنایا سورج کو روشن دار، چمکدار، روشنی دینے والا۔ اگر دوستو سورج نہ ہو اس کائنات میں تو کیا نظام زندگی چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ اس سورج کو اللہ نے یہ طاقت دی کہ وہ زمین کو روشنی پہنچائے۔ وہ طاقت کس طرح دی؟ سائنس آج بتاتی ہے۔ اللہ نے 14 سال پہلے بتایا کہ ہم نے سورج کو روشن دار بنایا۔ سائنس آج بتاتی ہے کہ سورج کے اندر نیوکلیئر فیوژن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ نیوکلیئر فیوژن کیا ہے دوستو؟ کہ 2 ایٹم ڈیوٹیریم کے اور ایک ہائیڈروجن کا، یہ جب دونوں آپس میں ملتے ہیں، ڈیوٹیریم کی جو انرجی، اماؤنٹ آف انرجی وہ 3 ہے، ہائیڈروجن کی 0 ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ایک ہیلیم ایٹم بناتا ہے۔
جس کی اماؤنٹ آف انرجی 2 ہوتی ہے، اور اس میں سے پھر جو ایکسٹرا اماؤنٹ آف انرجی ہے وہ فوٹون کی صورت میں نکلتی ہے اور دنیا کی طرف آتی ہے۔ تو یہ نیوکلیئر فیوژن کا جو ری ایکشن ہوتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کائنات کو، اس زمین کو اللہ تعالیٰ روشنی پہنچاتا ہے۔ اس سورج کو اللہ نے روشن چمکدار بنایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نازل کیا بادلوں سے پانی بکثرت۔ معصرات دوستو ان بادلوں کو کہتے ہیں جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جو آسمان پر آ جائیں لیکن ابھی برسے نہ، ان بادلوں کو کیا کہتے ہیں، معصرات کہتے ہیں، جو ابھی برسنے والے ہیں۔ ان بادلوں سے اللہ نے بکثرت پانی ہم تک پہنچایا۔ تو یہ سائیکلون کا جو ری ایکشن، یہ سائیکلون یعنی بادلوں کا سمندر کے اوپر جانا، پھر سمندر سے پانی ایوپریٹ ہو کے بادلوں میں جمع ہونا، پھر ہواؤں کا ان بادلوں کو چلانا، اور جہاں پر اللہ نے پانی برسانا ان بادلوں کو وہاں لے جانا، پھر ان بادلوں کا پانی برسانا، یہ جو سائیکلون کا ری ایکشن ہے، یہ بنانے والی ذات کون ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ پانی اللہ کیوں برساتا ہے؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس سے اگائیں غلے اور باغات، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور باکثرت باغات اس سے اگائیں۔ دوستو یہ ہریالی، بارش کا پانی جب برستا ہے اس سے ہریالی ہوتی ہے، باغات وجود میں آتے ہیں، کھیتی وجود میں آتی ہے، زراعت ہوتی ہے۔ پھر یہ زراعت سے اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے کا بندوبست کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں چرند پرند کا، جانوروں کا، حیوانات کا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بندوبست فرماتے ہیں۔ سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دوستو یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ باور کرا رہے ہیں کہ تم جو قیامت کے دن کو دوبارہ اٹھنے کو، دوبارہ اس زمین کو بنانے کو تم جھٹلاتے ہو، یہ جو سارا نظام جس کی اللہ رب العزت نے وضاحت کی، یہ بھی تو میں نہیں بنایا، یہ بھی تو میں پیدا کرنے والا ہوں۔ تو کیا میں اس بات پر قادر نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اس سارے نظام کو لپیٹنے کے بعد دوبارہ نئے سرے سے اس نظام کو تعمیر کر دیں، دوبارہ انسانیت کو وجود میں لے آئے؟ تو تم اس بات پر یقین کرو، اس بات کو مانو کہ جس طرح یہ نظام اللہ چلا رہا ہے جو تمہارے سامنے، تمہارے مشاہدے میں، اس طرح ایک اور نظام آنے والا ہے، ایک اور زندگی آنے والی ہے جب انسانیت فنا ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس انسانیت کو دوبارہ کھڑا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، یعنی ججمنٹ ڈے، جس دن فیصلہ ہونا ہے انسانیت کا، وہ دن کیا ہے؟ مقرر ہے اللہ کے پاس، اس کا موجود ہے کہ کس دن اس نے آنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ قیامت کے دن کب آنا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ فوج در فوج حاضر ہو جائیں گے، اللہ کی طرف چل پڑیں گے، جس طرح سورہ یاسین میں بھی اللہ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کے اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے۔ قالوا یا ویلنا، وہ سب کہیں گے ہائے ہائے، من بعثنا من مرقدنا ھذا، کہ کون ہے، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا آج۔ ھذا ما وعد الرحمن، یہ رحمان کا وعدہ ہے، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ دوستو یہ دوسرے نفخہ، یعنی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، یہ اس کا ذکر ہے۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو تمام انسانیت فنا ہو جائے گی، حتیٰ کہ عرش کو جو تھامنے والے فرشتے ہیں وہ بھی فنا ہو جائیں گے، جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں وہ بھی فنا ہو جائیں گے، صرف واحد اللہ رب العزت کی ذات بچے گی، اور اللہ تعالیٰ پکاریں گے آج میں بادشاہ ہوں، آج میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کا ہے۔ پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو کھڑا کرے گا، تمام انسانیت کھڑی ہو جائے گی، اللہ رب العزت کے پاس چل پڑے گی، دوڑ پڑے گی۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور اس دن کھول دیا جائے گا آسمان، فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور اس میں دروازے ہو جائیں گے، یعنی آسمان جو ہے وہ کھولا جائے گا، اس میں دروازے ہو جائیں گے، اور تمام فرشتے جو ہے وہ زمین کی طرف نازل کیے جائیں گے، تمام فرشتے زمین پہ آ جائیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ جو ہے وہ سیراب ہو جائیں گے، سیراب۔ دوستو سیراب کہتے ہیں کہ جب صحرا کے اندر کوئی مسافر بھٹک جائے اور اس کو پانی نہ ملے،
تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آگے پانی ہے، وہ اس کی طرف لپکتا ہے، لیکن جب وہ اس کی طرف جاتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیراب۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہاڑوں کے لیے سیراب کا لفظ کہا، یعنی جیسا کہ صحرا میں بھٹکا ہوا مسافر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ آگے پانی ہے، تو اس دن اللہ تعالیٰ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ چلائے گا، یہ ہوا میں جو ہے وہ اڑیں گے۔ تو جب یہ اڑ رہے ہوں گے تو لوگوں کو ایسا لگے گا کہ یہ سیراب ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہوگی، لیکن لوگوں کو کیا لگے گا کہ یہ سیراب ہے، یہ شاید ہماری نظر کا، آنکھوں کا دھوکہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو چلا دے گا۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم جو ہے وہ گھات میں ہے، جہنم گھات میں ہے۔ گھات کسے کہتے ہیں دوستو؟ کہ جنگوں میں جب دشمن پر حملہ کرنا ہوتا تھا تو ایک لشکر جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر چھپ جاتا تھا کہ وہ دشمن کو نظر نہ آئے، تو جیسے ہی وہ دشمن قریب آتا تو وہ لشکر کیا ہوتا؟ اس پر حملہ آور ہوتا۔ تو اس کو کہتے ہیں گھات لگا کر حملہ کرنا، یعنی دشمن سے پوشیدہ رہ کر اس پر حملہ آور ہونا تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ نقصان کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھی گھات قرار دیا ہے کہ یہ جہنم جو ہے وہ ہماری گھات میں ہے، یعنی نافرمانوں کی، سرکشوں کی گھات میں ہے۔ جیسی نافرمان دنیا سے اٹھے گا یہ جہنم کیا کرے گی؟ اسے دبوچ لے گی۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جو سرکش ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، یہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ لابسین فیہا احقابا، اور یہ سرکش، یہ نافرمان لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اس جہنم کے اندر پڑے رہیں گے۔ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں پڑے رہیں گے، اور جو مسلمان نافرمان گنہگار ہوں گے وہ اپنی سزا پانے تک اس جہنم کے اندر پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں وہ اس میں چکھ سکیں گے، نہیں وہ اس میں پئیں گے، نہ وہ چکھ سکیں گے کوئی ٹھنڈک، نہ ہی کوئی میٹھا پانی، نہ ہی کوئی ٹھنڈا پانی۔ ان کو نہ جہنم میں کوئی ٹھنڈک ملے گی، کوئی سایہ مل جائے، نہیں، نہ ہی کوئی ٹھنڈا پانی مل جائے جن سے اس کی جو حلق کی تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے، نہیں، نہ ٹھنڈا پانی ملے گا وہاں پہ، نہ کوئی ٹھنڈا سایہ ملے گا۔ الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا ہوا پانی اور زخموں کی پیپ، یعنی جو جہنمی جہنم کے عذاب سے جن کے جسموں سے پیپ نکل رہی ہوگی، جہنمیوں کو وہ پیپ پلائی جائے گی، اور کھولتا ہوا جو پانی ہے وہ ان کو پلایا جائے گا۔ جزاء وفاقا، یہ جزا ہے، یہ ان کا بدلہ ہے جو وہ کوئی دنیا میں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ اس دن کو، حساب کتاب کے دن کو، کہ اس دن حساب ہونا ہے، اس دن کو وہ نہیں مانتے تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے کہ حساب کتاب کا دن آنا ہے، ایک دن ہمارا حساب ہونا ہے، اللہ کے آگے ہمیں پیش ہونا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور وہ ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، جو کچھ ہم نے اپنے نبی پر نازل کیا قرآن اور حدیث، وہ اس کو نہیں مانتے تھے، اس کو جھٹلا دیا کرتے تھے، زبان سے بھی جھٹلا دیا کرتے تھے، اپنے عمل سے بھی جھٹلا دیا کرتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب کے اندر محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے، محفوظ کر رکھا ہے۔ اسی طرح یہ کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا ایک رجسٹر مینٹین کر رہے ہیں۔ جس طرح مووی کی صورت میں ہم ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، اس طرح ہماری پیدائش سے لے کر موت تک کی ساری زندگی لکھی جا رہی ہے۔ وہ جو کچھ ہم زبان سے نکالتے نہیں ہیں کہ فرشتے اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ ہماری نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، ہماری برائیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر رہا ہے۔ اور جب ہمیں قیامت کے دن اللہ کھڑا کرے گا، ہم اللہ کے آگے پیش ہوں گے، تو ہمارا یہ نامہ اعمال وہ ہمارے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ اچھا ہوگا تو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، برا ہوگا تو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، بس تم چکھو یہ عذاب، تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ فلن نزیدکم، پس ہرگز ہم تمہیں زیادہ نہیں دیں گے، الا مگر عذاب کے، مطلب جہنم کے اندر جو عذاب جہنمیوں کو ہوگا وہ عذاب اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہے گا، اس میں کمی نہیں آئے گی، اس کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو دوستو یہ جہنم کا نقشہ اللہ نے کھینچا،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جہنم سے محفوظ رکھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ متقیوں کا ذکر کر رہا ہے، تقوی والوں کا، جنت والوں کا، کہ جنت کن کو ملے گی۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقی پرہیزگار کامیاب ہو گئے، پرہیزگار لوگ، متقی لوگ کامیاب ہو گئے۔ دوستو متقی شخص کون ہے؟ متقی شخص وہ ہے کہ جو اللہ جس کو نیکی کی اپرچونٹی دے تو وہ نیکی کر ڈالے، اور جب گناہ اس کے سامنے آئے وہ اس گناہ سے رک جائے۔ اس کو موقع ملے رشوت لینے کا لیکن وہ رشوت نہ لے، اس کو موقع ملے غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا، غیر اللہ کو پکارنے کا، لیکن وہ اس سے رک جائے۔ اس کو موقع ملے جھوٹ بولنے کا اپنے بچاؤ کے لیے لیکن وہ جھوٹ نہ بولے۔ اس کو موقع ملے کہ وہ کسی کا حق کھا جائے لیکن وہ نہ کھائے، اللہ سے ڈر جائے۔ اس کو موقع ملے زنا کا، اس کے لیے آسان ہو زنا کرنا لیکن وہ اللہ کے خوف سے رک جائے۔ اس کو موقع ملے کسی کو گالی دینے کا، اپنے سے کمتر کو دبا دینے کا، لیکن وہ اس کو نہ دبائے۔ جو نمازیں نہ چھوڑے، جو روزے نہ چھوڑے، جو زکوٰۃ باقاعدگی سے ادا کرے، جو انفاق کرے، یہ شخص کون ہے؟ یہ شخص متقی ہے۔ یہ متقی کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے اندر بھی اللہ نے متقین کی صفات بیان کی ہے۔ تو دوستو یہ جو متقی شخص ہے یہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی متقی بنائے، آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ متقی بنائے۔ حدائق و اعنابا، اب یہ جو متقی انسان ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے باغات ہیں، انگور ہیں، جنت میں اس کے لیے باغات اللہ نے بنائے ہیں انگور کے۔ وکواعب اترابا، اور اس کے لیے کمسن نوخیز ہم عمر لڑکیاں ہیں۔ جنت میں ہر شخص جوان ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ہم عمر، اس کی عمر کے مطابق اس کی جیسی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نوخیز لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں جو اس کا دل بہلائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا۔ وکأسًا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام ہیں، ان جاموں میں اللہ تعالیٰ بندوں کو، جنتیوں کو شراب پیش کرے گا اور مختلف قسم کے جام ہوں گے۔ وہ جنت کی شراب ہوگی جو کہ انتہائی میٹھی ہوگی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے یہاں کی شراب چکھنے سے، وہ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے جنت میں ایک میٹھی لذت والی شراب تیار رکھی ہے جو کہ انسان کے ذہن کو مفلوج نہیں کرے گی۔ دنیا کی شراب تو بدبودار ہے، بد ذائقہ ہے اور انسان کے ذہن کو معاف کر دینے والی ہے، لیکن جنت کی شراب ایسی نہیں ہے۔ جنت کی شراب انسان کو تازہ کر دے گی، فرحت بخش ہوگی۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہیں وہ اس میں سنیں گے کوئی لغو بات یا کوئی جھوٹی بات، یعنی جنتی جنت میں ہمیشہ اچھی اچھی باتیں سنیں گے۔ وہاں صاف دل کے لوگ ہوں گے، نہ ایک دوسرے کے کینہ ہوگا، بغض ہوگا، نہ حسد ہوگا جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے، نہ فحش کوئی بات ہوگی، نہ کوئی جھوٹی بات ہوگی، نہ کوئی دھوکہ ہوگا۔ اچھی بات سنیں گے، نہ کوئی لفظ بات سنیں گے، نہ کوئی جھوٹ سنیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ جزا ہے رب کی طرف سے اور بخشش ہے بے حساب۔ یعنی جو دنیا میں متقی لوگ اعمال کر رہے ہیں، جو کر کے گئے ہیں، اعمال صالحہ لے کر اللہ کے پاس گئے ہیں، تو یہ ان اعمال صالحہ کا اللہ کی طرف سے بدلہ ہے جس کا بھی میں نے ذکر کیا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، جو کہ رب ہے زمین اور آسمان کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اس کا رب ہے، بڑا مہربان ہے، اور اس سے بات کرنے کی کسی کو جسارت نہ ہوگی۔ یعنی جب حشر کے میدان میں لوگ جمع ہوں گے تو کوئی خود سے اتنی جرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنے جاہ و جلال میں ہوں گے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر لے، نہیں، انبیاء بھی خاموش ہوں گے۔ خوف ہوگا اللہ تعالیٰ کا سب کے اوپر، انبیاء کے اوپر، تمام انسانوں کے اوپر، کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر لے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن الروح یعنی جبرائیل امین اور تمام فرشتے صف در صف اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے۔ یعنی ایک صف کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ڈسپلن کا ذکر کیا ہے کہ ایک صف میں جبرائیل امین بھی اور فرشتے بھی اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہوں گے اس دن، اس قیامت کے دن۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، نہیں کوئی اس سے کلام کرے گا مگر جسے رحمان یعنی اللہ تعالیٰ اجازت دے دے۔ وقال صوابا، اور وہ بالکل ٹھیک بات کرے گا۔ کافر یہ چاہیں گے
کہ اللہ کے آگے اس وقت جھوٹ بولیں، وہ جھوٹ بولنا چاہیں گے لیکن ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ زبانوں پر تالے لگا دیں گے، پھر ان کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، اور جسم کے دیگر اعضاء ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زبان دے دے گا، وہ بولیں گے۔ دوستو اس دن کوئی برائی اللہ رب العزت سے چھپی نہیں رہے گی۔ اگر انسان چاہے گا کہ وہ زبان سے جھوٹ بول دے اور اپنی برائی چھپا لے جیسا کہ دنیا میں کرتا ہے، اللہ کے سامنے ایسا نہیں ہوگا، اللہ اعضاء کو زبان دے دے گا۔ تو جس اعضاء نے جو بھی گناہ کیا ہوگا وہ اللہ کے آگے بول پڑے گا، اس دن کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بس جو کوئی چاہتا ہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنانا تو وہ اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھی واضح کر دیا، قیامت کے دن کو بھی واضح کر دیا، جنتیوں کے بارے میں بھی بتا دیا، جنت میں کون لوگ جائیں گے وہ بھی بتا دیا، جہنمی کیسے ہوں گے وہ بھی بتا دیا، قیامت کے دن کا ججمنٹ ڈے کا بھی نقشہ کھینچ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو چاہے وہ اعمال صالحہ نیک عمل کسے بولتے ہیں کہ وہ عمل جو کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اس میں دکھاوا ریاکاری نہ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس عمل پر لگی ہوئی۔ یہ عمل کیا ہے؟ عمل صالح۔ جو یہ اعمال اللہ کے پاس لے گیا تو وہ رب کے پاس اچھا ٹھکانہ بنا لے گا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں خبردار کر دیا، ہم نے تمہیں بتا دیا اس عذاب کے بارے میں جو کہ قریب ہے، جو کہ جلد آنے والا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن لوگ دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھوں نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ دوستو وہ دن انصاف کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کا میزان لگا ہوا ہوگا، نیکیوں کو تولا جا رہا ہوگا، گناہوں کو تولا جا رہا ہوگا۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو بھی سینگ مارے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بھی حساب کرے گا، ان کے درمیان بھی اللہ انصاف کرے گا۔ پھر اللہ جانوروں کو حکم دے گا کہ تم سب مٹی ہو جاؤ۔ تو کافر جب دیکھے گا کہ جانور مٹی ہو رہے ہیں تو وہ بھی یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں آج مٹی ہوتا۔ تو دوستو وہ دن برحق ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس دن کی تیاری کریں، آخرت کو سامنے رکھیں، آخرت کے دن کو سامنے رکھیں، اور جو ہمارا اصل ٹھکانہ ہے جنت، ہم اس کے حصول کے لیے کوششیں کریں، اللہ کی جہنم سے ہم سب بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہم سب چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے کے بعد جنت نصیب کرے اور ہمیں اپنی جہنم سے بچا لے۔ وما توفیق الا باللہ۔